أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العصر اسلامک سینٹر کی آج کی اس تقریر میں ہمارے لیے ایک پرابلم وہ ہے جو باقی دوسرے امام باڑوں یا سینٹر میں نہیں ہوگا کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 مناسبتیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں، اور اگرچہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا خیال تو زیادہ رکھنا ہے، لیکن پھر بھی ایک 2 منٹ باقی موضوعات پہ بھی لینا ہے۔ مغرب کی نماز کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوگا، تو بہت جلدی مجھے کچھ باتیں کرنا ہے جو شاید کچھ بے ترتیب ہوں، اس لیے میں آغاز میں ہی وہ بات کہہ دوں جو عموماً آخر میں کہی جاتی ہے کہ آپ سب کو مولائے کل مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن مبارک ہو۔ اگرچہ اس کے بعد پھر مبارکباد کا سلسلہ زمانے کے امام سے لے کے رسول خدا تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت ایک مناسبت انقلاب اسلامی ایران کے بعد 13 رجب کی تاریخ کو روز پدر یعنی فادرز ڈے کا نام دیا گیا، اور اس اعتبار سے کچھ مناسبتیں فادر ڈے اور مولائے کائنات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کر دی جائے کہ اسی تقریر میں ہمارے نویں امام کی ولادت کا جشن بھی ہے، جس کی تفصیل تو چھوڑیں، مختصر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن 2 باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال میں نے نویں امام کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ موجودہ زمانے میں 21 سینچری میں یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کی دنیا میں نویں امام کی سیرت ہمارے لیے انتہائی اہم سیرت بنتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ میں نے کہا انتہائی اہم، نویں امام کا ٹائٹل ہے تقی۔ اگرچہ ایران اور عراق میں زیادہ جواد، لیکن ہمارے یہاں یہ ٹائٹل تقی ہے، جس وجہ سے بھی انڈیا اور پاکستان میں نویں امام کا ٹائٹل تقی مشہور ہوا۔ وہ ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا۔ تقی کے 2 معنی ہیں۔ آج میں نے سورہ توبہ کی اس آیت کی تلاوت کی جو ہر مومن مومنہ کو زبانی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ شرط لگائی قرآن کریم نے کہ اگر صادقین کا ساتھ دینا ہے تو متقی بننا پڑے گا۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ دو۔ اگر کوئی صادقین کا ساتھ دے رہا ہے اور تقوی اختیار نہیں کر رہا ہے تو قرآن کریم کی نگاہ میں یہ ساتھ اس نے حقیقت میں نہیں دیا۔ اچھا، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، آیت کی وقت ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نے شرط لگائی کہ اہل بیت کے دامن کو اگر تھامنا ہے تو متقی بننا پڑے گا۔ اب جو ہمارے لیے لفظ متقی کا اسٹیٹس ہے، جب یہی معصوم کی بارگاہ میں لفظ جاتا ہے تو اس کا یہ بن جاتا ہے معصوم۔ جو
امامت کے لیے معصوم ہے وہ ہمارے آپ کے لیے متقی ہے. ہماری آخری منزل ہے متقی بننا. امام معصوم کے لیے لفظ متقی صحیح نہیں. پھر بھی نویں امام کو متقی کہا گیا. تقی کے معنی کیا ہے؟ ٹائم بہت کم ہے، میں بہت پریشان ہوں اس وقت. تقی کے معنی کیا ہے؟ تقی کے دو معنی. تقی کے پہلے معنی متقی، اللہ سے ڈرنے والا اور اپنے آپ کو گناہوں اور خرابیوں سے بچانے والا. نعوذ باللہ یہ جملے امام معصوم کے لیے کہنا بھی امام کی شان میں گستاخی. لیکن ذرا سوچیے کہ 12 اماموں میں سے کون سا امام ایسا جس کے لیے یہ لفظ تقی استعمال نہیں ہو سکتا، جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. توہین آمیز لفظ بن رہا، ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ، لیکن معصوم ہے نا. پھر بھی نویں امام کو یہ لقب، باقی کسی امام کو یہ لقب کیوں نہیں ملا؟ یہ لقب تو سب سے پہلے مولا کے زمانے میں ہی ختم ہو جانا چاہیے تھے، یعنی استعمال ہو جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ عام حالات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور بات، لیکن ایسا ٹیمپٹنگ والا ماحول ہو، گناہوں کو پروموشن دینے والا ماحول ہو، ہر امام اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر اطاعت خدا کر رہا ہے. نویں امام کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ مامون کے محل میں اس کے داماد بن کے آئیں اور پھر وہاں جا کے اپنے آپ کو دیکھیں. توہین آمیز جملے بنتے جا رہے ہیں، میں خود بھی بہت شرمندہ ہوں، لیکن ٹائم کم ہے تو بات کو صرف پیغام پہنچانا. مامون کے محل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. مسجد میں بیٹھ کر گانے سے بچنا آسان ہے، مسجد میں بیٹھ کر بے حجابی سے بچنا آسان ہے، مسجد میں بیٹھ کے شراب سے بچنا آسان ہے، مسجد میں بیٹھ کر رزق حرام سے بچنا آسان ہے. لیکن شاہی محل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا. اب امام معصوم تو جہاں ہوتے، جیسے اکثر ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ آقا حسن مجتبیٰ اگر کربلا میں ہوتے تو حسن کو تلوار چلاتے دیکھتے، آقا حسین اگر حسن کی جگہ ہوتے تو حسین کے ہاتھ میں قلم دیکھتے اور صلح نامے پہ دستخط. ہر امام ایک جیسا، لیکن نویں امام کو اللہ نے ایک ایسے امتحان میں ڈالا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نویں ہی کو کیوں؟ اس کی ایک اور ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ نویں امام وہ تھے جو صرف 9 سال میں امام بن گئے. بچے کو بگاڑنا آسان ہوتا ہے، بچے کو تباہ کرنا آسان ہوتا ہے. پورا ویسٹ آج کل یہ کہہ رہا کہ یہ جو ہمارے پاس نئے نئے امیگرینٹ آ رہے ہیں ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو کام ان کے بچوں پہ کرنا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دہراؤں گا تو آج 13 رجب کا جشن کہاں رہے گا. بچے بہت ہی آسانی سے بن بھی سکتے ہیں، بہت ہی آسانی سے بگڑ بھی سکتے ہیں. تو اب نویں امام کے ساتھ 2 چیزیں تھیں. نمبر 1 یہ کہ شاہی محل میں ہے داماد بن کر، قیدی بن کر نہیں، داماد بن کر بادشاہ کے داماد. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے اتنے چھوٹے ہیں. میری لاسٹ اسپیچ یاد کیجئے کہ بعض شیعہ بھی نویں امام کو امام اس لیے نہیں مان رہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو ہم امام مان ہی نہیں سکتے. باتیں ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے نا ضرورت. تو نواں امام عمر بھی وہ ہے. دیکھیں یہ ہمارا آپ کا آج کا پریکٹیکل پرابلم ہے. آسٹریلیا میں بیٹھ کر یا کینیڈا میں بیٹھ کر یا امریکہ میں بیٹھ کر یا یورپ میں بیٹھ کر بچے، عمر بھی کم ہے اور ماحول بھی وہ شاہی ماحول، باپ کا سایہ بھی سر پہ نہیں. وہاں پہ بگڑنے کے سب سے زیادہ چانسز سے میں مختصر ایک جملہ کہہ دوں، نجف اشرف میں بیٹھ کر 100 رکعت نماز پڑھنا آسان ہے، میلبرن میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے. نجف اشرف میں بیٹھ کر جتنا اسلامی حجاب ہے اس کا ڈبل حجاب کرنا بھی آسان ہے. یہاں پہ عورت کے لیے سر پہ خالی ایک اسکارف رکھ لینا یہ زیادہ مشکل ہے. ہم اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے گھروں کی بھی یہی کہانی ہوگی. تو نویں امام کو اللہ نے ایسے امتحان میں رکھا، ہمارے اور آپ کے لیے سیرت ان کی بنی کہ بچپنا بھی ہے. امام کا بچپنا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے حوالے سے کہ 9 سال کا بچہ ہے، شاہی محل کے اندر ہے، تمام وہ چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں جو اس کو سیدھے راستے سے بہکا دی. یہ ہمارا آج کا امتحان ہے. 21 سینچری میں ہمارے بڑوں کا بھی یہ امتحان کہ تم دنیا کے ایسے علاقے میں بیٹھے ہو. میں میلبرن میں بیٹھا ہوں تو میلبرن کے اعتبار سے مجلس پڑھ رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، جہاں بگڑنے کے امکان بہت زیادہ ہے. نویں امام کی سیرت سامنے رہے. اسی لیے باقی تمام معصومین جو اپنے حجرے میں رہے، اپنے بیت الشرف پہ رہے، مسجد میں رہے، ان کے مقابلے میں نویں امام کو ٹائٹل ملا تقی، گناہوں سے بچنے والا. اور دوسرا تقی کے دوسرے معنی جسے اللہ نے بچایا.
یہ تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میں صرف ایک جملے میں اشارہ کر کے وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب مامون نے شراب کے نشے میں چور ہو کر آدھی رات کو نویں امام پر تلوار کے اتنے وار کیے کہ امام کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے حساب سے، اور اگلی صبح کو دیکھا تو امام اسی شان کے ساتھ محل کے، یہ محل کی بات ہو رہی ہے، وضو خانے میں بیٹھ کر، مولانا بہت پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگا، درود بھیجے محمد والے محمد، تو اب وضو خانے میں محل کے اندر وضو کر رہے ہیں، خود مامون گھبرا گیا کہ کیا ہوا، تو امام معصوم نے اس کو ایک جواب دیا تھا جو ہمارے ہاں بھی بہت مشہور، کہ میں نے ایک تعویذ پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تیرے شر اور ظلم سے محفوظ کیا، بچایا۔ وہ تعویذ ہمارے یہاں حرز جواد کے نام سے، اس لیے صرف ایک جملہ اس میں کہنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آ رہا ہوں آج رات کے موضوع پر، لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے بیچ میں فادر ڈے بھی، اور امام معصوم نے وہ تعویذ جو ہمارے یہاں حرز جواد کے نام سے ہے وہ دیا، خود مامون کو دیا جب مامون کو رومن امپائر کے خلاف جنگ کرنے جانا پڑا، اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا کہ اس وقت مسئلہ میرا تیرا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ اسلام کی عزت کا، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ٹائم میرے پاس نہیں، کیونکہ آج ہم نے یہ ایک آواز بھی سنی کہ جی غزہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کون سے شیعہ یا 12 امامی ہیں تو ہم کیوں ان کے حق میں بولیں، اور اسی میلبرن میں یہ آواز سنی، اب آج بڑے ریلیجس لوگوں سے یہ آواز سنی، اب دیکھیے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وقت میرے پاس ہے نہیں، باتیں بڑی، نویں امام نے مامون جیسے ظالم کو جو ان کے بابا کا قاتل بھی ہے اور ان پر حملہ کرنے والا بھی ہے، خود اپنے قلم سے غلام سے کہا لے کر آؤ وہ جو ہرن کی کھال منگوائی، اپنے ہاتھ سے پورا تعویذ لکھا، یہ تعویذ لکھ کر اس کو دیا، چاندی کے خول میں رکھ کے دیا، کہا کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ تعویذ پہنو تم بچ جاؤ گے۔ ایسا دشمن ہے امام کو تو چاہیے تھا کہ خود اپنی تلوار سے اس کا خاتمہ کرتے، لیکن جب مسئلہ آ جائے اسلام کی عزت اور حرمت کا تو وہاں پہ یہ چیزیں ہم کو پیچھے رکھنا پڑتی ہیں۔ لیکن اب یہاں جو بات مجھے کہنا تھی، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، یہ آپ یہ جملہ سن کے آپ بھی الرجک ہو جائیں گے، حرز جواد۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں، ایک تحفہ میں 8ویں امام نے دیا تھا جو حدیث سے سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، وہ کفن پہ لکھی عذاب قبر سے بچ جائیں، اور ایک تحفہ ہمیں ان کے بیٹے 9ویں امام کے بیٹے نے دیا، زیارت جامعہ، قیامت تک کے لیے آپ کے اعتقاد محفوظ رہیں گے، اور ایک تحفہ باپ اور دادا اور پوتے کے بیچ میں 9ویں امام نے دیا، حرز جواد، جو دنیا کی پریشانی سے آپ کو بچانے والا، مگر اس کی ایک شرط ہوتی ہے جو آج کل پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کے وہ فائدے نہیں مل رہے، اس کی شرط یہ ہے کہ ختن کے علاقے کے ہرن کی کھال پہ لکھا جائے۔ اعمال کا پورا فائدہ اسی وقت ہے جب اس کی تمام شرائط پوری کی جائیں۔ ہمارے یہاں آج کل بہت سے اعمال ایسے رائج ہو گئے ہیں جس کی شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ ابھی میں سن رہا تھا حجت الاسلام علامہ عقیل غروی صاحب کا ایک کلپ، وہ زیارت عاشورہ جو ہمارے آج کل کتنی پھیلائی جا رہی، جبکہ وہ علماء کا قول نقل کر رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ چوب دارت جلالی عمل ہے، روز پڑھنے والا نہیں۔ تو یہ شرائط کا خیال کرنا، اس لیے بھی میں نے کہا کہ یہ تاریخ عمل داؤد کی چل رہی ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ عمل داؤد تو صرف ماں کو کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اچھی چیز، قرآن کے سورے ہیں، دعائیں ہیں، جتنا کرے کم، لیکن اصل مقصد وہ ہے۔ اور یہیں سے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ 9ویں امام نے ہمیں تحفہ دیا جو ہمیں اور ہمارے بچوں کی دنیا کی سلامتی کے لیے سب سے اہم تحفہ ہے، بشرط یہ کہ اس کی شرائط پوری ہو جائے۔ مگر یہ جو تحفہ ہم کو دیا گیا ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بہت اہم پیغام آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، مولا کائنات کی شہادت کی رات کی روایت کئی بار پڑھی ہے، اس لیے اس کو بہت کٹ شارٹ کر رہا ہوں۔ پوری روایت جب آپ سنتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مولا نے اپنی شہادت کی رات ازبق ابن نباتہ اور حجر ابن عدی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخر میں تمہیں وہ حدیث سنا کے جا رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے سنائی تھی اپنے آخری وقت میں، اور وہ یہ کہ 3 ایسے گناہگار ہیں جو کبھی نہیں بخشے جائیں۔
نمبر ایک وہ کہ جس نے اپنے والدین کی جو اپنے والدین کا آق ہو، جو اپنے باپ کا آق ہو، آق والدین نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر دو وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو۔ نمبر تین وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا اور اس کی اجرت نہ دی۔ لیکن فوراً کہا، بہت میں مختصر کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے، یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو چکا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر مولا نے فوراً کہا لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اصل میں یہ چیز کس کے بارے میں؟ یہ ہمارے بارے میں۔ آق والدین کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ میں اس امت کا باپ، میں اور اللہ کے رسول اس امت کے باپ ہیں، جس نے ہمارا حق ادا نہ کیا اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اور یہ امت ہمارے غلام ہے۔ کلمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو غلامی محمد میں دیتے ہیں، چنانچہ جس نے کلمہ پڑھا لیکن محمد و علی کی غلامی کا حق ادا نہ کیا، وہ بھاگا ہوا غلام ہے، کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور تیسرا، اللہ کے رسول نے رسالت تم تک پہنچائی، اس کی اجرت ادا کرنا ہے، مودت اہل بیت۔ جس نے مودت ادا نہ کی یہ وہ گناہگار ہے کہ جس نے کام لیا ہے اور اجرت نہیں دی ہے، کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ تین گناہگار جو کبھی نہیں بخشے جائیں گے، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ بھاگا ہوا غلام، وہ امت بھاگی ہوئی غلام ہے جو علی کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ آق والدین، وہ امت آق والدین ہے کہ جو علی کو نہیں مان رہی ہے، اور اجرت مودت اہل بیت نہ کرنے والا۔ اب یہاں پہ جو بات آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں، رسول اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے اس موضوع کو مکمل کر کے اصل عنوان پہ آتا ہوں، جو آج کے دن کی مناسبت ہے۔ اب تو دن ختم ہو رہا۔ دیکھیے، اسلام میں ون وے ٹریفک کبھی نہیں ہوتا، ہر آدمی جانتا۔ دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے کہ ہر جگہ آدمی کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں اور کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کچھ آپ کو حق ملتے ہیں ہر جگہ، کچھ آپ کی ذمہ داریاں اور فرائض ہوتے ہیں۔ اب تو مجھے نہیں پتا کہ کیا سسٹم ہے، لیکن جب ہم نے آسٹریلین سٹیزن شپ کا حلف لیا تھا تو ہم سے پوچھا گیا تھا، جی اب آپ کی ذمہ داری ہے کیا، یہ بتائیے، اور آپ کے حقوق کیا ہیں یہ بتائیے۔ اتنا آسان تھا اس زمانے میں کہ ہم کو ایک چیز بھی یاد نہیں تھی، اس نے کہا اچھا چلیں چھوڑیں۔ تو خیر، یہ ہے عقلی بات۔ حتیٰ اللہ تک جو ہم سے کہتا ہے نا یہ واجبات ہیں، اس پہ عمل کرو، کچھ چیزیں اللہ پر واجب ہیں، پہلے وہ ہمیں ہمارا حق دے، پھر اس کے بعد وہ ہم سے ڈیوٹی لے۔ بہت سخت جملہ ہے لیکن ہے نا اپنی جگہ۔ اللہ پر کچھ چیزیں واجب ہیں، لطف واجب ہے، قب عقاب بلا بیان اللہ کے لیے بھی حرام ہے، تکلیف مالا یطاق اللہ کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ سب اللہ ہم کو دے گا، پھر ہم سے کہے گا نماز پڑھو، روزہ رکھو اور واجبات کی پابندی کرو۔ یعنی کچھ ڈیوٹیز اللہ انجام دے گا، پھر اس کے رائٹ شروع ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جملہ اچھا نہیں ہے لیکن وقت نہیں رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ قب عقاب بلا بیان۔ اللہ ہم کو سزا دے دے، تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، لیکن پوری شریعت میں بتائی ہی نہیں کہ یہ چیز بھی حرام۔ کہ میں نے نہیں بتائی لیکن تمہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ بھئی کیسے بچاتے؟ تیری ذمہ داری ہے پہلے انبیاء اور ائمہ کو بھیج کے ہمیں بتا کیا چیز غلط ہے، پھر ہم سے یہ تقاضا کر کے ہم وہ کام نہ کریں۔ تکلیف مالا یطاق، اللہ ہمیں وہ حکم دے ہی نہیں سکتا جس کی طاقت اللہ نے ہم کو نہیں دی۔ ایک آدمی کو طاقت ہی نہیں دی ہے مثلا حج کرنے کی، اور پھر کہا جائے تو نے حج کیوں نہ کیا، تجھے عذاب ملے گا۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، اللہ تک کے لیے، یہی امام کے لیے بھی، امام کی بھی کچھ ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد پھر وہ سارے حق ہوتے ہیں امام کے، جو سننے کے لیے آج آپ یہاں آئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرا انداز کچھ اور، امامت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، امام کا بھی کچھ فریضہ ہے۔ اور بہت ہی مختصر بات، اللہ نے ہر باپ، فادرز ڈے ہے نا، ہر باپ کی ذمہ داری کیا قرار دی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو اور اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ کون جہنم؟ اب آپ کہیں گے مولا کی ولادت کا جشن ہے، اس میں بھی مولانا جہنم کو لے کے آ گئے۔ بھی مولا ہی تو ہے جو ہم کو جہنم سے بچائے گا، لیکن اہلیکم انفسکم واہلیکم نارن، جہنم سے بچاؤ۔ ہر جگہ قرآن کہتا ہے جہنم، یہاں تفصیل بتائی، وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس میں انسان بھی جلائے جائیں گے اور پتھر بھی جلائے جائیں گے۔ پتھر کیوں کا؟ سخت ترین چیز ہے، کتنی زبردست وہ آگ ہوگی جو پتھروں کو پگھلا کے رکھ دے گا، اس میں تم جلائے جاؤ گے۔
علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس میں بچنے کا راستہ نہیں ہے، سخت فرشتے اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ کے پاس ہر قسم کے فرشتے ہیں، نرم بھی اور سخت بھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ تو اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے نا، امام امت کا باپ، یہ امام کی بھی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور وہ کیسے بچائے؟ وہ اس طرح سے بچائے کہ اپنی اولاد کے کردار کو اس طرح سے بنا دے جیسے ہم اور آپ اپنی اولاد کو کیسے بچاتے ہیں دنیا سے، دنیا کی مشکلات سے گھر بیٹھ کے نہیں بچاتے، کوشش کرتے ہیں، بیمار ہو تو علاج کراتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں۔ یہ امام کی ذمہ داری قرار پاتی ہے۔ اسی وجہ سے مولا کے خطبات پڑھ لیجئے، کتنی سختی کے ساتھ اپنے شیعوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے نا، جتنی اچھی چیز بنائی جاتی ہے اس کی سجاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے۔ اب یہ الازہر کی انتظامیہ نے یا بانی نے اتنا اچھا امام باڑہ بنایا، تو ہر چیز اس کے حساب سے لگائیے، پھر لائٹنگ بھی اس کے حساب سے اچھی ہو، دروازے بھی اس کے حساب سے اچھے ہوں، ہر چیز، ممبر بھی اس کے حساب سے ہو۔ علی جیسا کائنات کا افضل ترین انسان ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کون؟ حسن حسین نہیں، میں، آپ، ہماری بیٹیاں، میری اولاد بھی اتنی اچھی ہو کہ جتنا میں اچھا ہوں اس کائنات کی نگاہ میں کہ لوگ مجھے خدا سمجھ بیٹھے ہیں، میری اولاد بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ علی کی زندگی کا وہ پیغام ہے جو علی نے پیدا ہوتے ہی دیا۔ بس آ گئی بات، پیدا ہوتے ہی دیا۔ میرے مولا نے ولادت کے فوراً بعد جو پہلا خطبہ دیا، جس مومن سے کہیے نہج البلاغہ کہے گا واہ کیا کہنا نہج البلاغہ کے، قرآن سے کم نہیں۔ اچھا یہ توہین آمیز جملہ، قرآن ہے، نہج البلاغہ کلام امام کے لیے جملہ جو ہے وہی ذہن میں رکھیے گا، فوق کلام المخلوقین دون کلام الخالق، اللہ کے کلام سے نیچے ہے، تمام مخلوقات کے کلام سے اوپر۔ یہ الگ بات ہے، فیشن بن گیا نہج البلاغہ کا نام لے۔ نہج البلاغہ میں وہ حدیث ہے نا، مولا کہہ رہے ہیں تم لوگ نماز میں کیوں کوتاہی کر رہے؟ یہ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ ہے، نماز میں کوتاہی کر رہے، کیا تم نے جہنم والوں کا یہ جواب نہیں سنا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ مولا نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں۔ مجھ جیسا طالب علم الازہر کے ممبر سے کچھ نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں کیا تم نے جہنمیوں کا جواب نہیں سنے؟ جب ان سے پوچھا گیا تمہیں کیا چیز جہنم میں لائی، کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ بھی نہج البلاغہ، یہ بھی نہج البلاغہ ہے۔ مولا نے کہا تمہارے سامنے گناہ ہوتے ہیں اور تم لوگ راضی رہتے ہو اس کے اوپر، کیا تم کو نہیں پتا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کرنے والے کچھ لوگ تھے، اللہ نے عذاب پوری قوم پہ نازل کیا۔ نویں امام کی ایک حدیث بھی سن لیجئے تاکہ پھر یہ بات اور واضح ہو جائے۔ نویں امام نے فرمایا کہ من غاب امرا، اگر کوئی آدمی کسی چیز سے غائب ہے لیکن رضیہ دل سے راضی ہے اس کے اوپر، فہوا منہم، تو گویا وہ خود وہ کام کر رہا۔ اور اگر کوئی آدمی من شہدہ امرن کہیں موجود ہے کسی گناہ کی جگہ پر لیکن کرہا اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو گویا وہ وہاں پہ نہیں۔ یہ ہماری شادیاں، یہ ہماری برتھ ڈے، یہ ہمارے گھر کے فنکشن، اب یہ 22 رجب کے نظر و نیاز میں پتہ نہیں کہاں کہاں مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہوگی، دسترخوان پہ نہ ہو تو اس کے علاوہ۔ خیر میں کہیں اور چلا گیا، میں شاید اس سے تھوڑا پاگل ہو گیا ہوں، واپس آتا ہوں۔ یہ بھی نہج البلاغہ۔ تو نہج البلاغہ تو نام اس چیز کا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی اولاد کو بنانے کی فکر ہوتی، اسی طرح سے مولا کو اپنی اولاد کے بنانے کی فکر ہے، دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی بنانا۔ اور یہیں پہ وہ پیغام سنیے، دو پیغام۔ مولا نے ولادت کے بعد پہلا خطبہ کب دیا؟ نہج البلاغہ تو بہت بات کی چیز ہے، نہج البلاغہ بہت بات کی چیز ہے۔ نہج البلاغہ کے 90% بلکہ 95% خطبے ہیں جب علی کی عمر 55 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، یعنی اپنی خلافت ظاہری۔ پہلا خطبہ علی نے کیا دیا؟ ولادت کے فوراً بعد رسول کی گود میں جا کر قرآن کی تلاوت کی، ہر مومن کو پتا۔ لیکن کیا تلاوت کی؟ سورہ مومنون کی پہلی آیت پڑھی، قد افلح المومنون، آج نجات مل گئی ہے مومنوں کو۔ اور کیوں نہ ملے؟ علی جیسا امیر المومنین جب ہم کو مل گیا تو کیسے نجات نہ ملے گی؟ لیکن وہ آیت جو علی نے پڑھی اس میں ایک لفظ میں نے ترجمے میں اس وقت نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا شاید آپ لوگ تھوڑے چارج ہو جائیں، لیکن نہیں، آپ لوگ چارج نہیں ہو رہے تو نہ ہوئیے، لیکن میں اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ نجات ملی ان مومنوں کو، مولا تو یہاں پہ خاموش ہو گئے، ان مومنوں کو۔ سننے والے پوچھیں گے کون سے مومن؟ تو قرآن نے بعد میں وہ آیت مکمل کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں پوری توجہ سے پڑھتے ہیں۔ یہ علی کا پہلا پیغام ہے، پہلا خطاب، پہلا جو
علی کو دنیا نے جو پہلا کلام کرتے دیکھا وہ آغوش رسالت میں یہ آیت ہے، مگر نہیں، اس سے پہلے ایک پیغام اور آیا، اور وہ پیغام آیا فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے۔ فاطمہ بنت اسد کا ایک خطبہ تاریخ میں ہے، بڑا بے مثال خطبہ، پورا خطبہ پڑھنے کا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وقت بھی نہیں۔ فاطمہ بنت اسد، روایت یہی تو ہے، عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا ہے، حضرت عباس اپنے والد سے، اور بھی کئی علماء نے نقل کیا۔ 12 رجب کا دن ختم ہوا، 13 رجب کی رات آئی، اور ہم لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ یہ عام سا ایک ماحول ہوتا ہے خانہ کعبہ کا آج بھی اور اس وقت بھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دیکھا کہ میری بھاوج حضرت عباس، حضرت ابو طالب کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں، اگرچہ مائیں الگ ہیں، میری بھاوج صحن کعبہ میں داخل ہوئی۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ کی سنی ہوئی روایت ہے، لیکن میں اس کے آخری جملے کی وجہ سے تھوڑے سے جملے مزید پڑھ رہا ہوں جو آپ کے سنے ہوئے۔ اب وہ خانہ خدا کے دیوار کے قریب پہنچے۔ اچھا، یہاں رک کر ایک بات میں کہہ دوں جو میرا اپنا طریقہ ہے کہ کچھ کیا اکثر کیا 99% ذرا خشک باتیں ہوتی ہیں۔ دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ یہ بھی، فضائل کو چھپانے کے لیے، تاریخ کو بدلنے کے لیے، کہ وہ ذرا سی ایک معمولی سی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ذرا سی جو تبدیلی کی گئی ہے یہ کیا تبدیلی، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی چھوٹی سی چیز وہ چینج کر دیتے، لیکن اس سے ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، یا کسی دشمن اہل بیت کو اس کی دشمنی سے بری کرنا کہ جی اس نے یہ نہیں کیا، یا اہل بیت کی کسی فضیلت کو چھپانا، بہت چھوٹی سی تبدیلی۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے صحیح معنی صرف اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے گا آج بھی قرآن میں جا کے الا اللہ، اللہ جانتا ہے، اس کے بعد انہوں نے ڈال دیا، کیا نتیجہ نکلا کہ آیت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پیغام اب یہ بنا اس وقت جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان آیتوں کو صرف اللہ جانتا ہے، ختم، بات ختم ہو گئی۔ والراسخون فی العلم، جو اہل بیت کا ذکر ہے وہ اگلی آیت سے جا کے جڑ گیا، مطلب ہی بدل گیا، معنی ہی بدل گئے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری آیتوں کا علم یہ جانتے ہیں، اب وہ معنی نہیں نکل رہے، ایک ذرا سا فل سٹاپ لگا، اتنا سا نقطہ لگایا۔ یا جیسے مسلمانوں کے ایک حکمران نے اپنے زمانے میں قرآن، جتنے قرآن تھے اس وقت، سب کو جلوا دیا آگ میں، اور کہا کہ جو میں قرآن کمپائل کر کے دے رہا ہوں بس یہ رائج ہوگا۔ اب یہ عربی میں جلانے کو حرق کہتے ہیں، کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے کے اوپر ایک نقطہ لگایا، خالی ایک نقطہ جو کبھی غلطی سے بھی لگ جاتا، وہ بن گیا خرق۔ خرق مانے پھاڑ دیے۔ کہا جلانا بہت بڑا گناہ ہے، پھاڑ دینا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، بلکہ آج کل کے ماحول میں تو گناہ ہی نہیں۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھر میں قرآن کے کچھ اوراق بوسیدہ ہوتے ہیں، وہ شریڈنگ کر دیتے ہیں، وہ کیا، وہ تو قرآن کو پھاڑنا ہی ہے نا۔ جائز ہے کہ جائز نہیں، وہ آپ علماء سے پوچھئے، میرے پاس تو وقت بھی نہیں ہے، شاید معلومات بھی نہیں۔ اتنا جانتا ہوں آغا سیستانی احتیاط واجب لگا کے شریڈنگ کو منع کرتے ہیں، دعائیں ہوں کہ قرآن۔ خیر، تو خلاصہ یہ ایک نقطہ، مطلب بدل گیا۔ یہ میں بہک گیا ہوں؟ نہیں، بہکا نہیں، خود آسٹریلیا میں جو کئی بات میں نے سنی، اور بڑی شدت سے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک دو چھوٹی مثالیں اور سن لیجئے تاکہ آپ کو دشمنوں کی ٹیکنیک پتہ چل جائے۔ پیغمبر اسلام نے جنگ موتا میں جب لشکر کو بھیجا تو کہا کہ اس کے علمدار جعفر طیار ہیں، اور اگر یہ مارے جائیں تو پھر یہ علم کو سنبھالے گا زید بن حارثہ، جن کا بیٹا اسامہ بہت مشہور نام ہے، لاسٹ اسپیچ میں بھی آئے۔ اگر وہ مارے جائیں تو علم کو سنبھالے گا عبداللہ ابن رواح۔ بس یہاں تک پیغمبر نے کہا۔ اچھا، اب یہ تینوں مارے گئے، بلکہ ایک یہودی مسجد میں بیٹھا ہوا یہ سن رہا تھا، تو اس نے کہا اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو یہ تینوں مارے جائیں گے۔ پیغمبر نے تو اس طرح کہا اگر یہ مارے گئے تو یہ، اور وہ مارے گئے تو یہ۔
کہا لیکن سچا رسول ہے تو جس طرح بات کر رہا ہے تینوں مارے جائیں گے، تینوں مارے گئے۔ اس کے بعد پھر خالد ابن ولید نے علم سنبھالا۔ بہت کارنامہ ان کا ہوتا ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کسی اخبار میں مضمون چھپا تھا، یہ واحد آدمی ہے جس کو کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، لشکر کو لے کے بھاگا، یہ مدینے پہنچا تو شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا ہے مدینے کی عورتیں گھروں سے نکل آئیں اور اس کو کوسنے دینے لگی۔ بھائی وہ جتنے بھاگنے والے ہیں وہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، لیکن میں کہیں میں بہکا تھا، کہیں میں بہکا، میں وہ بھی اس لیے بہکا ہے کہ خالد ابن ولید کو وہ لقب دیا جو مولا کا لقب ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، آج خالد بن ولید کو کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا کارنامہ یہی ہے کہ تینوں علمدار مارے گئے تو بجائے جنگ کرنے کے لشکر کو لے کے بھاگ کے مدینے میں آیا، اور کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خیر، تو بات یہ کیا ہو رہی، پیغمبر نے کہا جعفر طیار وہ مارے جائیں تو زید بن حارثہ، لیکن آپ دیکھ لیجئے عام مسلمانوں کی تاریخ میں ترتیب بدل دی، کہ جعفر طیار کا نام پہلے آ گیا تو یہ تو علی کے بڑے بھائی کی تعریف ہو جائے، ترتیب بدل دی، ایک ذرا سی تبدیل۔ کہا پیغمبر نے کہا زید ہوں گے علمدار، وہ مارے جائیں تو جعفر ہوں گے۔ اب ہم اور آپ تو سرسری تاریخ پڑھتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا چینج کی گئی۔ اور اس سے زیادہ واضح ایک مثال ہے، کیسے بیان کروں وہ تو بہت ہی خطرناک مثال ہو جائے گی۔ ڈومیسٹک وائلنس آج کی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ۔ اسلام میں پہلا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کس کا پیش آیا؟ وہ جو پیغمبر کی بیٹیاں کہی جاتی ہیں نا، جس میں سے 3 وہ تھی جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، ان میں سے ایک لڑکی وہ رسول خدا کی بھی بھانجی بنی نا، وہ اگر جناب خدیجہ کی بھانجی، شوہر نے اتنا مارا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، اس پسلیاں ٹوٹنے سے وہ بیچاری شہید ہوئی۔ اب تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ہے کہ پیغمبر نے پہلے اس کی بڑی بہن کی شادی کی تھی، رخصتی سے پہلے وہ مر گئی، تو پھر اس کے بعد اس کی دوسری بہن کی شادی کر دی۔ میں کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آپ لوگ اگر سمجھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے تو ویسے ہی میری کون سی تقریر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو یہ بھی اس میں سے شامل۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ اب ذرا سا بدل دیا ترتیب۔ پہلے پیغمبر نے ام کلثوم جو بڑی بہن تھی ان کی شادی کی، وہ رخصتی سے پہلے مر گئی، پھر اس کی چھوٹی بہن رقیہ کی شادی کی جس کو اتنا مارا شوہر نے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور ان کی مار پیٹ کی عادت آخر وقت تک نہیں گئی تھی۔ ابو ذر غفاری کو بھی زد و کوب کرنے کی کوشش کی، عبداللہ ابن مسعود کی بھی پسلیاں توڑی، میں کہاں بتاؤں، کیا بتاؤں، لیکن ابھی جو مارا۔ اب ترتیب بدل، کہا نہیں، اب آج تاریخوں میں دیکھیں گے بڑے بڑے بلنڈر ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتے۔ کہا نہیں، پہلے رقیہ کی شادی کی، پھر وہ مر گئی تو دوسری کی شادی کی، اور پھر انہوں نے کہا دیکھی اگر رقیہ پہ ظلم ہوا ہوتا تو پیغمبر دوسری بیٹی کیوں دیتے؟ ذرا ایسا نام بدلا ادھر سے ادھر۔ آپ بھی نہیں سمجھ پائے جو میں اتنا وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ بھی چکرا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی میں ایک بات میں نے یہ سنی اسی آسٹریلیا میں سنی، بڑے زور و شور سے سنی، مولا علی کی خانہ کعبہ میں ولادت کا واقعہ بالکل جھوٹا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بہت ہی مشہور یہاں کا شیعہ، بہت ہی مشہور۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ذرا کھل کے نام نہیں لے سکتا، بہت ہی مشہور۔ دلیل کیا لاتے ہیں؟ دلیل یہ لاتے ہیں کہ اس وقت تک جب علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ کھلا ہوا تھا، اس میں دروازے ہی نہیں تھے، اس کی دیوار بھی کمر کے برابر تھی، اس سے اونچی دیوار ہی نہیں تھی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ایسے 4 دیواری میں جائے جو کمر کے برابر ہو، جس میں کوئی چھت نہ ہو، کوئی دروازہ نہ ہو، اور وہاں وہ ڈیلیوری کرائے؟ یہ ممکن ہے؟ کیا غیرت ہاشمی برداشت کرے گی؟ کہا خانہ کعبہ کے دروازے تو اس وقت بنے جب رسول کی عمر 35 سال تھی، اور علی کی ولادت ہوئی جب رسول کی عمر 30 سال تھی، صرف 5 سال۔ نہیں، غلط۔ خانہ کعبہ پر تو میں نے بہت ریسرچ کی ہے نا، یہ 30ویں سال کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے لگائے گئے، اس سے پہلے نہیں تھے، اور اس کے بعد مولا کی ولادت ہوئی۔ لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہاں کی آسٹریلیا کی اتنی مشہور شخصیت یہ جملہ کہہ رہی، اپنی مومن کہ جی یہ جھوٹی روایت ہمارے علماء پڑھتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ تو اس وقت بنا تھا جب علی 5 سال کے تھے، 30 کو 35 کر دیا۔ عربی میں 5 اور 0 ایک جیسا نظر آتا، یہ اپنے مومن کہہ رہے۔ تو یار چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا ہے، ورنہ حقیقت میں خانہ کعبہ بن چکا تھا۔ یہ جملے سب کی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، لیکن خیر، میں نے کہا نا باقی جہاں باتیں سمجھ میں نہیں آئیں اس کو بھی اسی کھاتے میں لکھ لیجیے۔ فاطمہ بنت اسد آتی ہیں، دیوار کعبہ کے قریب پہنچتی ہیں، ایک جملہ کہتی ہیں، خداوندہ اللہم انی آمنت بک وبما انزلت، اے خدا میں تجھ پر بھی ایمان لائی ہوں
ابھی اسلام کے اعلان میں 10 سال باقی ہیں، میں تجھ پر بھی ایمان لائی اور جو تو نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لائی، وَبِمَا أَرْسَلْتَ، اور جنہیں تو نے بھیجا ہے ان پر بھی ایمان لائی، من الرسل والانبیاء، جتنے رسول اور انبیاء بھیجیں ان سب پہ میں ایمان لائی، وَإِن مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جد ابراہیم خلیل، اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کی، الذی بنا بیت العتیق، جس نے یہ خانہ کعبہ بنایا، اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، بحق ھذا البیت، اس خانہ کعبہ کا وسیلہ دے کر، ومن بنا، اور جس نے خانہ کعبہ بنایا اس کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں، وبحق ھذا المولود، اور اس بچے کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور جب میں گھبراتی ہوں تنہائی میں تو وہ مجھے تسلی اور دلاسا دیتا ہے۔ شہزادی کونین کے بارے میں تو یہ کہ اپنی ماں خدیجہ طاہرہ سے بات کرتی تھی، اس لیے ان کا ایک لقب محدثہ، لیکن فاطمہ بنت اسد 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات کو صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر واسطہ دیتے ہوئے سوال کر رہی ہیں کہ اے خدا، اس بچے کا واسطہ جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھے تسلی دیتا ہے، اور پھر کہا خدا بندہ آسان کر دے علیہ بولادتی، اس ڈیلیوری کے مرحلے کو میرے لیے۔ اب حضرت عباس کہتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک دیوار شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، علماء اس پر ایک جملہ کہتے ہیں آپ نے بار بار سنا کہ اگر آپ کہیں کھڑے ہوں اور سامنے دیوار خالی ہلے گھبرا کے آدمی پیچھے ہٹتا ہے، کہاں یہ کہ دیوار پھٹے، کہاں یہ کہ دیوار کے 2 حصے ہو جائیں تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھی، اس لیے کہ پیچھے وہ ہٹے گا جس کا تعلق فرار کے خاندان سے ہوگا، اور یہ خیر فرار کرار کی ماں ہے، یہ ان کے قدم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک سوال اور بھی علماء کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ کرتے ہیں فاطمہ بنت اسد نعوذ باللہ کوئی نئی دلہن نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ پہلی بار ان کے گھر میں کوئی ڈیلیوری کا مرحلہ آیا۔ فاطمہ بنت اسد کے یہاں اس سے پہلے 4 اولادیں ہو چکی، طالب، عقیل، جعفر طیار اور ام ہانی۔ اب بعض علماء نے تو کہا کہ ایک اور بھی بیٹی ان کی تھی، کم از کم 4 تو کنفرم ہے، اور چاروں کے چاروں موقع پہ وہ گھر میں تھیں، اس مرحلے سے گزری، گھر میں ہی رہی۔ بھئی کوئی ایسی بچی 18 سال 20 سال کی پہلی مرتبہ یہ مرحلہ پیش آ رہا ہو، وہ ڈر رہی ہو، گھبرا رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، وہ گھبرا کے سوچے کہاں جاؤں کدھر جاؤں، وہ الگ چیز۔ فاطمہ بنت اسد 4 اولادیں ہو چکی، اور وہ اولادیں بھی کس طرح ہوئی؟ 10-10 سال کے گیپ سے ہوئی، 25-30 سال کئی بار اس مرحلے سے گزری۔ اب جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیفیت طاری ہوئی، کہا نا کہ اس وقت جو بچہ میرے شکم میں ہے تو یہ ولادت آسان کر دے، یعنی ڈیلیوری کے لیے آئی ہیں، تو اس سے پہلے تو ہر بچے کی ڈیلیوری کے وقت گھر میں ہی رہی۔ اب جب 4 دفعہ اس مرحلے سے گزر چکی ہیں تو جو تجربے کار عورت ہو اس کو پتا ہے اس وقت بستر پہ لیٹنا، وہ اٹھ کے یہاں پہ کیوں آ رہی ہیں؟ وہ اسی طرح آ رہی ہیں جیسے آج کل کی دنیا کا دستور ہے نا کہ ہر عورت کا ڈیلیوری سے پہلے کسی اسپتال کے اندر نام لکھوایا جاتا ہے، اور جب کبھی ڈیلیوری کا مرحلہ قریب آتا ہے وہ اوبر منگوا کر، یا شوہر اگر فرما بردار ہے تو اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اسی اسپتال میں جاتی ہے جہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا اس وقت گھر میں نہ بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے فاطمہ بنت اسد کو معلوم تھا کہ میرا یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ کو پہلے دن سے بنایا جا چکا۔ اچھا، اب فاطمہ بنت اسد گھر، آپ ذرا مجمع چارج ہوا، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کے نعروں کا انتظار نہیں کر رہا، ورنہ نعرے لگائیں گے، مجھے بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا، لیکن آخر میں تو چلیں۔ فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، دیوار مل گئی۔ اچھا، اب دیوار دوبارہ مل گئی۔ حیدرآباد دکن میں ایک قصیدہ کوئی بہت مشہور ہے جس میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ایک بار کی ردیف سے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کعبے کی دیوار شق ہوئی صرف ایک بار، وہ تو شاعری میں تو مجبوری ہو جاتی ہے، ایک بار نہیں 2 بار دیوار شق ہوئی ہے۔ فاطمہ بنت اسد جہاں سے گئی تھیں 3 دن کعبے میں رہیں، 3 دن کے بعد دوبارہ وہیں سے واپس آئی ہیں، دیوار کعبہ وہیں سے شق ہوئی ہے، دیوار کعبہ وہیں سے شق ہوئی، اب باہر آئیں، مگر فوراً تو نہیں آئی نا، 3 دن کے بعد آئیں۔ 3 دن خانہ کعبہ کے اندر، دیوار شق ہو گئی ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ جو تھا وہ بند ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ روزانہ شام کو بند کیا جاتا ہے، صبح فجر کے وقت کھولا جاتا ہے۔
اب جب فاطمہ بنت اسد جب گئیں 13 رجب کی، جیسے آج کا دن صبح کا دروازہ کھولنے کا وقت آیا، جن کے پاس وہ چابی تھی، ایک خاص خاندان تھا جس کے پاس آج تک وہ چابی، خانہ کعبہ کے دروازے کی، وہ آئے اپنے حساب سے، اتنے بجے دروازہ کھولنا ہے، وہ آئے، انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہی دروازہ ہے، وہی قفل ہے، وہی چابی ہے، وہی ہاتھ ہے، کوشش کر کے تھک گئے لیکن خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھولا۔ اچھا، اب جو لوگ اس لیے آئے تھے کہ کعبے میں جانا ہے، بتوں کی زیارت کرنا، وہ سب جمع ہو رہے ہیں، مجمع بڑھتا جا رہا ہے، کعبے کے دروازہ کھلا، 8 بجے کھلنا چاہیے تھا، 8 کے سوا 8 ہوئے، 8:30 ہوئے، 9 ہوئے، 9:30 ہوئے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، دروازہ نہیں کھلا۔ اچھا، ایک فطرت ہے انسان کی جو آپ نے علماء سے جملہ سنا ہوگا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ گھر والا اور دروازہ نہیں کھل رہا ہے، آپ فوراً آگے بڑھیں گے، کہیں گے مجھے چابی دو، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ یہ فطرت ہے، جتنے لوگ کھڑے ہوں گے سب ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے بے وقوف، میں ہوں عقل مند، ان سے نہیں کھلا ہے، مجھ سے کھلے گا۔ دیکھ لیجئے کہیں جہاں چابی پھنس کے رہ جائے، گھر کا مالک نہیں کھول پا رہا، لیکن آپ کہیں گے مجھے دیجیے، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ سب نے ٹرائی کی، باری باری، جتنے لوگ تھے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، جو عام آدمی تھے، 3 دن کی بات، اب بند ہو گیا دروازہ، وہ جس کے پاس چابی ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں کھل پا رہا، اب ہر آدمی ٹرائی کر رہا، لیکن آج یہ دروازہ کسی سے نہیں کھل پایا، پورے 3 دن گزر گئے۔ مگر تعجب کی بات یہ کہ تاریخ میں ان سب کے نام تو ہیں جنہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے 3 دن تک کوشش کی، ایک نام مسنگ، جبکہ وہی نام سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ابو طالب کا نام مسنگ ہے، ابو طالب کا نام نہیں ہے، ابو طالب کا نام تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، ان کی بیوی کا مسئلہ ہے۔ انہیں خبر ملی نا، خود بھائی نے بتایا کہ آپ کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر بند ہو گئی ہیں، دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے۔ شوہر، بیوی بند ہو گئی ہے کعبے میں، دروازہ کھل نہیں پا رہا، سب سے پہلے تو اس کو دوڑ کے پڑنا چاہیے۔ سب آئے، سب نے کوشش کی، ابو طالب اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہے، اطمینان سے بیٹھے رہے۔ یہ ابو طالب کا اطمینان نہیں ہے، یہ ابو طالب کا ایمان ہے، ایمان۔ اور 3 دن کے بعد جب بنت اسد باہر آئیں، ایک عجیب جملہ کا خطبہ دیے۔ فاطمہ بنت اسد کے خطبے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جب مجمع چارج ہو جاتا ہے تو میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں مجمع کو۔ یہ وہی بنت اسد ہیں، فاطمہ بنت اسد، کے جب ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر ان کی قبر میں اترے اور کچھ دیر لیٹے رہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری چچی عذاب قبر سے بہت ڈرتی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا آپ پر عذاب قبر نہیں آئے گا، تو وعدہ پورا کرنے کے لیے میں قبر میں گیا کہ جس قبر کو معصوم کا جسم ٹچ کر لے اس قبر میں کوئی عذاب نہیں آتا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بنت اسد کو یہ جواب دیا چچی آپ گھبرا رہی ہیں، آپ میری چچی ہیں شفیع المذنبین کی، آپ گھبرا رہی ہیں، آپ قسیم جنت و نار علی کی ماں ہیں، علی کی ماں، آپ گھبرا رہی ہیں، آپ سیدہ نساء عالمین فاطمہ کی ساس ہیں، آپ گھبرا رہی ہیں، آپ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار کی دادی ہیں، آپ گھبرا رہی ہیں۔ یہ پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں قبر میں اترا تاکہ قبر کی مٹی میرے جسم سے مس ہو اور وہ قبر عذاب سے ختم ہو جائے۔ تو آج یہ کون سا مومن نکل آیا جو اپنے آپ کو فاطمہ بنت اسد سے بڑا مولائی اور ملنگ سمجھ رہا ہے کہ بنت اسد پہ عذاب کے چانس تھے اور ہم پر کوئی عذاب کے چانس نہیں ہیں؟ یہ بنت اسد، ذرا ٹھنڈا کیا نا مجمع کو، آپ سن لیجیے۔ فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، باہر آنے کے بعد فاطمہ بنت وہیں سے جہاں سے گئی تھی خطبہ دیا، بڑا عجیب خطبہ دیا، بڑا عظیم خطبہ دیا، بڑا اہم خطبہ دیا۔ معاشر الناس، اے انسانوں سنو، کیونکہ اب چوتھے دن جب یہ کھلا خانہ کعبہ تو مجمع تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اس پرابلم کا سلوشن کیسے نکالیں، کعبہ کیسے کھولیں۔ جب دیکھا باہر آئیں، سب متوجہ ہوئے، فاطمہ بنت اسد نے خطاب کی، معاشر الناس ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، چوزن، نبی مختار ہم کہتے ہیں نا، مجھے چن لیا، وفضلنی، اور مجھے فضیلت دی ہے، علی کن من قبل، ان تمام عورتوں پر جو مجھ سے پہلے گزری۔ وقت بہت گزر گیا، میں شارٹ کرتا ہوں۔ سب پہ فضیلت دی، خود خطبے میں بطور مثال 2 عورتوں کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ ان اللہ اختار آسیہ، فاطمہ بنت اسد، اب اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، تاریخ نہیں آئی، 10 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد اس طرح خطبہ دے رہی ہیں جیسے تمام حالات انبیاء کو جانتی ہیں کہ اللہ نے آسیہ کا انتخاب کیا۔ شاید عرب میں کوئی آسیہ کا نام بھی نہ جانتا ان کے علاوہ، لیکن مجھے آسیہ پر فضیلت دی کیونکہ آسیہ نے اس جگہ عبادت کی ہے اللہ کی
جہاں پر صرف مجبوری میں عبادت کی اجازت ہے، مشرک کے گھر میں، کافر کے گھر میں، فرعون کے گھر میں، اور میں نے اللہ کی عبادت کی ہے خود اللہ کے اپنے گھر کے اندر۔ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں آسیہ بھی منتخب ہے، میں بھی منتخب ہوں، لیکن مجھے آسیہ پہ فضیلت دی اور مجھے مریم پر فضیلت دی ہے۔ آپ نے بعض علماء سے یہ جملہ سنا ہے، فاطمہ بنت اسد کا نکتہ، مجھے مریم پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ مریم مسجد میں تھی، لیکن ان سے کہا مسجد سے باہر نکلو، یہ بیت العبادہ ہے، بیت الولادہ نہیں ہے، اور میں باہر تھی، مجھے یہاں بلایا، مریم کو کھجور کے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا، خذی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، دیکھو یہ درخت ہے، اسے ہلاؤ، اس سے کھجور گرے گی، یہ کھجور کھاؤ، یہ تمہاری غذا بنے گی۔ اور مجھے اللہ نے اپنے گھر میں بلایا، 3 دن تک جنت کے کھانے میرے لیے آتے رہے، مریم کے لیے دنیا کا کھجور کا درخت تھا، میرے لیے اللہ نے جنت کے کھانے بھیجوائے 3 دن تک۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، اس پہ تو نعرہ لگائیے گا، اور وہ یہ ہے کہ آج فاطمہ میں لوگوں کو حج پر بھی لے جاتا تھا، ایک زمانے میں بڑی خدمت بھی کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہوں، بڑھاپا آ گیا۔ ایک صاحب میرے مخالف تھے، یعنی مخالف کا مطلب کوئی ایسے دشمن نہیں، لیکن کچھ اتنا پسند نہیں کرتے۔ میں مجلس پڑھنے پھر ایک دفعہ ان کے شہر میں گیا، اب وہ میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں مثال نہیں، حقیقی واقعہ۔ میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں یہاں 10 سال سے آ رہا ہوں، یہ کیا؟ کہا نہیں، پچھلے سال میری ماں آپ کے ساتھ حج پہ گئی تھی، آپ نے میری ماں کی بہت خدمت کی تھی، اب میں اور کچھ تو بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، میں بدلے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ایک فطری بات ہے نا۔ فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہے، 3 دن تک اللہ فاطمہ بنت اسد کے لیے کھانے بھجواتا رہا، جنت سے آسمان سے کھانے آتے رہے بنت اسد کے لیے۔ غیرت مند علی نے کہا اللہ نے میری ماں کو 3 دن یہاں کھانے بھجوائے ہیں، اب ہم پورا گھرانہ مل کر 3 دن سورہ دہر کی شکل میں آسمان کی جانب کھانے بھجوائیں گے۔ وہاں سے 3 دن کھانے اللہ نے دیے۔ اب غیرت مند علی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، 3 دن اس علی کے گھر سے آسمان کی جانب کھانے جائیں گے۔ وہ سورہ دہر۔ فاطمہ بنت اسد اپنا مقابلہ آسیہ سے کر رہی ہیں اسی دن، جس دن علی کو لے کے کعبے سے باہر آئیں، اپنا مقابلہ مریم سے کر رہی ہیں، اپنی فضیلتیں بتا رہی ہیں، اور کہا سنو اے انسانوں، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو اللہ نے ایک آواز آئی، کلیم اللہ موسیٰ کے لیے اللہ نے درخت سے آواز پیدا کی تھی، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی آواز ہے کہ اے بنت اسد اس کا نام علی رکھنا، اس کا نام میں آلہ ہوں، اپنے نام سے میں نے اس کا نام نکالا علی۔ یہ وہ ہے جو بتوں کو توڑے گا، ان کے چہرے کو زمین میں روندے گا، یہ وہ ہے جو میرے حبیب کے بعد اس کا خلیفہ بنے گا۔ پھر ایک جملہ کہا، اس کی تشریح مجھے کرنا تھی، اب نہیں کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا سنو، توبہ خوش قسمت ہیں، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے، لمن احبہ وانصرہ، جو اس سے محبت کریں اور اس کی مدد کریں، اور وہ ویل ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، فویل للمصلین ویل للمکذبین کتنی جگہ قرآن میں آیا جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، لمن عصا، جو اس کی نافرمانی کریں۔ اب اس پیغام میں 2 جملے ہیں، علی کی مدد کرنا ہے، مدد علی کی مدد کرنا ہے، اور جو علی کی نافرمانی کرے۔ نہج البلاغہ، عثمان ابن حنیف کے نام میرے مولا کا خط، فرماتے ہیں اعینونی، اے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو، بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد، تقوی اختیار کر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے۔ اچھا، یہ تو جس دن علی پیدا ہوئے اس دن پیغام آیا علی کی مدد کرنا ہے، اور علی نے کہا میری مدد کیا ہے؟ بے ورائن، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کی تشریح کرنا تھی، وقت نہیں ہے۔ اور عذاب ہو اس کے لیے جو علی کی نافرمانی کر رہا ہے، علی واجبات کا حکم دے وہ چھوڑ رہا ہے۔ اب باہر آئے، کون باہر آئے؟ علی باہر آئے۔ کس طرح آئے؟ بنت اسد کی گود میں آئے۔ جیسے ہی باہر آئے، مکے والے جمع، بنت اسد نے خطاب تو کر لیا، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول آگے بڑھے۔ یہاں بھی اس وقت ابو طالب نہیں آئے ہیں، اللہ کے رسول آگے بڑھے، اور ایک مرتبہ چچی کو مبارکباد دیتے ہیں، جیسے ہم اور آپ ابھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی نا مجلس تقریر کے آغاز میں، مبارکباد دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آج آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ایک جملہ کہا تو فاطمہ بنت اسد نے، آپ نے بہت سنا ہے، لیکن چونکہ واقعے کو اختتام تک پہنچانا،
کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی. یہ کمپلین یا تو فاطمہ بنت اسد نے کی ہے یا یہ کمپلین ام البنین نے کی تھی. خیر، فاطمہ بنت اسد نے کہا جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھولی. پیغمبر نے کہا مجھے پتا ہے، لائیے میری گود میں دیجیے. ایک مرتبہ اپنی گود میں لیا. جیسے ہی گود میں لیا، پیغمبر نے علی نے آنکھیں کھول کر پہلی زیارت رسول کے چہرے کی ہے. پہلی زیارت جس پہ زیدی صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ ارے تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ رسول وہ ہیں جن کو دیکھ کر علی کی بھی آنکھ کھل گئی. علی نے پہلی زیارت کی. میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک آخری نقطے کو مکمل کرنا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں کہ چچی اب تو آنکھیں کھول لی ہیں. کہا کہ ہاں، جب سے یہ پیدا ہوا اس نے کوئی غذا نہیں لی. بنت اسد کے لیے تو جنت کے کھانے آ رہے ہیں، علی نے کوئی غذا نہیں لی، ماں کا شیر بھی استعمال نہیں کیا. رسول مسکرائے، ایک مرتبہ جھکے اور اپنی زبان علی کے دہنے مبارک میں دی. علی نے رسول کی زبان اپنے ہونٹوں میں دبائی اور چوسنے لگے. اگرچہ بعد میں اس کی کئی حدیثیں ہیں، لیکن وہی جملہ زیدی صاحب کا کہ آؤ آ کے دیکھو. علی پیغام دے رہے ہیں کہ رسول تو مجھے آج ہی زبان دے چکے ہیں، رسول نے مجھے آج ہی زبان دے دیا ہے. علی کے منہ میں رسول کی زبان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا، آخری بات، تھوڑا سا آج نماز میں 2-4-5 منٹ تاخیر ہو جائے گی، کیک کٹنگ ہوگی بچوں کے لیے، تو بس آخری جملے. رسول آ کے استقبال کر رہے ہیں. رسول نے بچے کو لیا، ابو طالب نہیں، کیونکہ یہ بچہ ابو طالب کے لیے نہیں تھا. ابو طالب کے لیے طالب تھے، جعفر تھے، عقیل تھے، ام ہانی تھی. یہ بچہ ابو طالب کے لیے نہیں تھا، یہ بچہ آیا رسول کے لیے تھا. قرآن کی آیت ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے حبیب کہہ دو کہ میرا گواہ یا اللہ ہے یا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ رسول کا گواہ بن کے آیا. یہ رسول کا گواہ ہے، صرف علی رسول کا گواہ بن سکتا ہے، کوئی اور نہیں. وجہ ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے. پہلے تو علماء بہت دیتے تھے، آج کل کم دیتے ہیں، لیکن مثال اپنی جگہ. مثلا میں اپنا ہی نام لے لوں. کراچی میں رہتا ہوں، مجلس پڑھنے لاہور گیا. 10 دن 12 دن 15 دن وہاں رہا، مجلسیں بھی پڑھی، مومنین سے ملاقات بھی ہوئی. ہر جگہ جو مجلس پڑھنے والے یا اس طرح مہمان علماء جاتے ہیں، آو بھگت بھی ہوتی ہے. اس کے بعد 1 مہینے کا قیام تھا، واپسی کے لیے چلا، لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچا. جیسے لاہور کے اسٹیشن پہ پہنچا ایک دم پولیس آ گئی. آپ کا نام صادق حسن ہے؟ جی ہاں. آئیے آپ کا وارنٹ گرفتاری ہمارے پاس ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہتھ کڑی ڈال کے آپ کو گرفتار کر کے لے جانا. مجمع آیا تھا، خدا حافظ کہنے کے لیے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، بے چین ہو گئے. کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ شریف آدمی ہے، ایک عالم ہے، مجلس پڑھ رہے ہیں، اور تم ان کو ایسے گرفتار کرے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، یہ جرم. اب وہ سارے مومنین، 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے. خیر ہمیں تو 2 بھی نہیں لیتے، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، لیکن استقبال کرنے والے ہزاروں میں بھی آتے ہیں بڑے علماء کے. سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، انسپکٹر صاحب، داروغہ صاحب، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی. تو بہت شریف آدمی، ایک ایک لمحہ ان کا ہمارے درمیان گزرا ہے. ہم کو پتہ ہے کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے، مجلس پہ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، مسائل کا جواب دیتے تھے. یہ ایسی کوئی غلطی انہوں نے کی ہی نہیں ہے، ایسا کوئی جرم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے جو آپ جس کا وارنٹ لے کر آئیں. اس نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کو جھٹلاتا نہیں، لیکن جو جرم انہوں نے کیا وہ لاہور میں نہیں آئے، کراچی سے کر کے آئیں. اب سارا مجمع ٹھنڈا پڑ گیا. ہم تو کراچی میں تھے ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہی کراچی میں کیا کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کی تو حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہمارے سامنے تو بہت بگلا بھگت بنے. اب اگر کوئی آدمی آگے بڑھے کہے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ان کے ساتھ کراچی میں بھی رہتا ہوں، تو کراچی میں بھی میں نے ان کی پوری زندگی دیکھی ہے، یہاں بھی پوری زندگی دیکھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے نہ یہاں کوئی جرم کیا نہ وہاں کوئی جرم کیا. اب اللہ کے رسول کی رسالت اور عصمت اور طہارت اور پاکیزگی کی گواہی مدینے والے نہیں دے سکتے. وہ خالی مدینے کی بات کریں گے. مکے والے نہیں دے سکتے، وہ خالی مکے کی بات کریں گے. بچپنے کے دوست نہیں دے سکتے، بچپنے کی بات کریں گے. لیکن رسول تو وہ ہے کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے مرحلے میں تھے،
سے اب گواہی وہی دے گا جو اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہو. جب رسول آدم آب و گل میں ہیں اور رسول نبی ہیں اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہو. جب رسول کا نور آدم کی پیشانی میں ہو اور آدم مسجود ملائکہ بنے وہ اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہو. جب رسول سفینہ نوح میں ہو وہ اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہو. جب رسول صلب ابراہیم میں ہو اور نعرے نمرود میں پھینکے جا رہے ہوں وہ اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہو. جب رسول اس مکے میں پیدا ہوئے اس وقت بھی رسول کے ساتھ ہو. ایسا تو ایک ہی گواہ ہے کہ اگر رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور پیدا ہوا، تو یہ بھی کہا انا وعلی من نور واحد، یہ علی وہ ہے جو اول مرحلے سے آج تک ہر لمحے میرے ساتھ رہا ہے. بہت اہم گواہ ہے، لیکن اب وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا مزید آپ کی خدمت کروں گا. آپ سب کو یہ جشن انتہائی مبارک ہو. پروردگارہ تجھے واسطہ قسیم الجنت والنار کا، تجھے واسطہ ابو الائمہ کا، تجھے واسطہ مشکل کشائے کائنات کا، تجھے واسطہ مولائے کائنات کا. جو مومنین و مومنات آج کے اس جشن میں آئے ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما. مشکل کشا کے نام سے مشکلات بھی بھاگ جاتی ہیں، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. پروردگار اور ہمارے مرحومین خدا نہ کرے اگر کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے. علی کی ولادت کی خوشی میں ان کو بھی اس قید سے رہا فرما. بیماروں کی بیماری کو دور فرما. مرحومین کو اعلیٰ درجے عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بلکہ ہر مظلوم پر ظالموں کو نیست و نابود فرما. اور علی کی ولادت کی اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے علی کے وارث و فرزند بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ کو مبارک ہو. بہت زیادہ ہی جشن. نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیک کٹنگ ہوگی، پھر ہم نماز پڑھیں گے، پھر ایک دوسرے سے گلے ملیں گے.